السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. معزز علماء کرام، حاضرین و حاضرات ادغام، عزیز طالبات اور قابل قدر اساتذہ و معلمات، اور اس چمن کی باغبان مہربان محترمہ ڈاکٹر نوہرا آپا حفظہ اللہ و حفظکم اللہ، میرے لیے بڑی سعادت اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج اپنے گزرے ہوئے لمحات کے اور زمانے طالب علمی کے ان اوقات کی حسین گھڑیوں اور اس کی چھاؤں میں اپنی بہنوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے کھینچ کر کس بہانے آج میرے مقدر میں یہ بابرکت اور یہ مبارک لمحے
رکھے تھے کہ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ منگلور کی اسلام برائے اتحاد انسانیت کانفرنس کو خطاب کرنے کے لیے میں بڑی مشکلات کے بعد حاضر ہوا، اور بہرحال اپنے شہر بنگلور میں لگائے ہوئے ایک ننھے سے پودے کو، جو ابھی یقیناً برگ و بار سے خالی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے دل میں ایک امنگ اٹھی کہ اس کی زیارت کرتا چلوں، اور پھر اچانک یہ خبر بھی ملی کہ آپا محترمہ نے یاد فرمایا ہے۔ اس سالانہ اجتماع پر حاضری کے لیے مجھے تقریباً یاد آتا ہے، اگر میں بھولا نہیں ہوں تو کوئی 18-20 سال ہو رہے ہیں۔ آپا نے کسی موقع پر جدے میں اس میں حاضری دینے کی دعوت دی تھی، اور کہا تھا کہ میں سالانہ اجلاس کروں گی اور اس میں آپ کو دعوت دوں گی، آپ حاضر ہوئیے۔ آج 20 برس گزر گئے تقریباً۔ آج اللہ رب العزت نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ سالانہ اجلاس پر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج جلسے فراغت ہماری بہت ساری بہنیں بیٹیاں اس چمنستان کو چھوڑ کر کچھ دنوں کے بعد اڑ جائیں گے، کچھ لمحوں، کچھ گھڑیوں کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گی۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی معززہ معلمات اور اساتذہ کا کہ انہوں نے اپنے خون جگر سے ان پودوں کو سینچا ہے، سنوارا ہے، اور آج اگر ان عزیز بچیوں کے والدین بھی یہاں اکٹھا ہیں تو پھر ان کے دل بھی خوشیوں سے مچل رہے ہوں گے۔ یقیناً ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور اس مبارک اور بابرکت گھڑیوں میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر کسی کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی اور مسرت ہوگی تو اس چمنستان کے اس باغبان کو ہوگی، اس ادارے کے اس محسن کو ہوگی جس نے اس ادارے کی تعمیر میں صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان کا خون جگر نچوڑ کر اس کی بنیادوں میں، اس کے مٹیوں میں، اس کی اینٹوں میں، اس کے گاروں میں، اس کے در و دیوار میں نچوڑا ہے کہ آج اس کی محنتوں اور اس کی جد و جہد اور اس کی کوششوں اور رات کی تنہائیوں میں اللہ عز و جل سے اس کی عجز و انکساری کے ساتھ گریہ وزاریوں نے وہ دن دکھایا ہے کہ آج اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب آج شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے، کئی برسوں سے بھی ہو رہا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی، اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی پیاری بہن نوہر آپا ہے۔ محنتیں سب کرتے ہیں، جد و جہد سب کرتے ہیں، لیکن وہ کم ہی خوش نصیب ہوتے ہیں
جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر ان کی محنتوں کا ثمرہ دکھا دیتا ہے. یہ قبولیت کی دلیل ہوتی ہے. دیکھیں، مشہور ہونا ایک الگ چیز ہے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں، اور مقبول ہونا ایک الگ چیز ہے. مشہور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ برے سب سے زیادہ مشہور ہوتے ہیں کیونکہ برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی. ہاں، مشہور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی سند اور اس کی سرٹیفکیٹ چند خوش نصیبوں ہی کو میسر ہوتی ہے، جو مقبول بارگاہ الہی بھی ہوتے ہیں اور مقبول عند الناس بھی ہوتے ہیں، جن کے لیے لوگ راتوں کو دعائیں کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جنہیں لوگ یاد کرتے ہیں، جنہیں لوگ اپنی نمازوں میں نہیں بھولتے، جنہیں لوگ رات کی تنہائیوں میں رب کی بارگاہ میں جب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جن کے لیے حرم میں طواف کرتے ہوئے بھی دعائیں ہوتی ہیں، مسجد الحرام مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دعائیں ہوتی ہیں، قدم قدم پہ دعائیں ہوتی ہیں. یہ ہر ایک کو نہیں ملتا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر ایک کے مقدر میں یہ رات دار و رسن نہیں ہوتے، ایسے چند ہی خوش نصیب ہوتے ہیں. اور یہ اخلاص کی دلیل ہوتی ہے، یہ للہیت کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، بندہ جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی قدم بڑھاتا ہے، بندہ جب اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے کوئی کام بجا لاتا ہے، اس کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے مطابق من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ایسے خوش نصیب بہت کم ہوتے ہیں. آج نہایت ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے، اور میرا خیال ہے کہ پورا اسٹاف جمع ہے اور بچیوں کے گارجین بھی ہیں، ان کے والدین بھی ہیں. میں کچھ سوچ سمجھ کر کے نہیں آیا کہ مجھے کچھ بولنا ہے، میں نے صرف دیکھنا تھا اور سننا تھا آپ حضرات سے، اور چند ایک نصیحتیں میں نے سوچا کہ کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ورنہ 7 8 سال 10 سال سے بچپن سے ہی اساتذہ معلمات نے آپ کو تو نصیحت ہی نہیں بلکہ نصائح سے نوازا ہوگا. اٹھتے بیٹھتے میں مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا، دعائیں لینے کے لیے اور چند دعائیں دینے کے لیے، اور یہ حسین لمحے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس سے فیض اٹھانے کے لیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پہلے زمانے میں جو اہل علم ہوتے تھے وہ مشہور ہو جاتے تھے، لوگوں میں مقبول ہو جاتے تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے غائبانہ طریقے سے. انہیں دیکھا نہیں تھا، انہوں دیکھتے نہیں تھے، البتہ ان کی کتابیں پھیل جایا کرتی تھیں، لوگ ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کر فائدہ اٹھاتے تھے. یہ اور بات ہے ان کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن غائبانہ طریقے سے ان سے محبت کرتے تھے، اور دلوں میں آرزویں ہوتی تھیں، تمنائیں ہوتی تھیں کہ کاش ایسی عظیم شخصیت سے ان کی ملاقات ہو جائے، ان کا دیدار کرنا. مصر کے اندر ایز اے مسافر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر حاضر ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی،
سوچا اسی مسجد کے اندر آرام کر لیں گے، رات گزار لیں گے، صبح ہوگی پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ابھی دیوار سے ٹیک ہی لگائی تھی کہ مؤذن کی آواز نے سیدھا بٹھا دیا۔ مؤذن نے کہا، اے مسافر، مسجد کے دروازہ بند کرنے کا وقت آ چکا ہے، تجھے جہاں جانا ہے نکل جا، میں مسجد کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اجنبی مسافر اس شہر میں کہاں جاتے؟ انہوں نے کہا، میں اجنبی مسافر ہوں، میں کہاں جاؤں؟ مؤذن نے کہا، مجھے اس سے کوئی آرا نہیں کہ آپ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، میری جو ڈیوٹی ہے، میری جو ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہوں۔ آپ آئیے، باہر نکلیے اور دروازے پہ بیٹھ جائیے یا کہیں چلے جائیے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا ہے۔ مؤذن کو کیا پتا، مؤذن کو کیا علم تھا کہ جس شخصیت کو وہ مسجد سے باہر کر رہا ہے، اس کی تعلیمات سے ایسی ہزاروں مسجدیں زیر تعمیر ہو چکی، ایسی مسجدوں کے خطبہ ان کے شاگرد ہیں، ایسی مسجدوں کے ائمہ ان کے شاگرد ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر کے لوگوں نے امامت کا رتبہ حاصل کیا۔ مجھے اسے کیا پتا؟ اس نے کہا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، آپ باہر نکلیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تکرار نہ کی، باہر نکلے، سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے، بارش ہونے لگی، مؤذن دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ بھیگتے ہوئے مسافر کو سامنے والے بقال نے، خباز نے جو روٹیاں بناتا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا، مسافر کیوں بھیگ رہا ہے، ہمارے پاس اندر آ جا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وہ بستہ جو کتابوں کا تھا اٹھایا، پیٹھ پہ رکھا اور اس روٹی بنانے والے نانبائی کے اوٹے پہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ اس نانبائی کا ایک طریقہ یہ تھا روٹی بنانے والے کا کہ وہ روٹی بھی بناتا تھا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا تھا، اللہ کا ذکر بھی کرتا جاتا تھا۔ اللہ کے ذکر، ہر روٹی پر اللہ کا ذکر کرتا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی ہمیشہ ذکر میں مشغول تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں؟ اس نانبائی نے کہا کہ اصل میں اس ذکر سے مجھے بڑا فائدہ ملا ہے، اور میں اس کے ثمرات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میں نے جو آرزو کی، جو خواہش کی، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر سے بہت فائدے، تو اب تمہاری کوئی اور بھی آرزو باقی رہی ہے کہ ساری پوری ہو گئی؟ اس نے کہا، نہیں، صرف ایک آرزو باقی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، میری زندگی کی ساری آرزویں پوری ہو گئی دنیا کی، لیکن صرف ایک آرزو باقی ہے، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا رہتا ہوں، اور وہ آرزو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں ایک دفعہ احمد بن حنبل کی زیارت کروں۔ مرنے سے پہلے ایک دفعہ احمد بن حنبل کی زیارت کر لوں، ایک دفعہ وہ رخ دیکھ لوں، وہ چہرہ دیکھ لوں، بس۔ جو امام اہل السنہ ہے، جس نے بہت سارے لوگوں کو تاریکیوں سے، ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرمائی ہے، جس کے بے شمار شاگرد ہیں، جس کا غلغلہ ہے، جس کی شہرتوں کا ہنگام محشر بپا ہے چہار دانگ عالم میں، اللہ نے اسے مقبولیت عطا فرمائی ہے، لیکن میں نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس مبارک چہرے کو دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے شخص، وَهَذَا احمد بن حنبل قد جر الیک وجرہ اللہ عز وجل الیک، یہ احمد بن حنبل ہے جسے اللہ نے کھینچ کر تیرے دروازے پر پہنچا دیا ہے، تجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟
تجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ احمد بن حنبل کو اللہ نے خود ہی کھینچ کر تیرے دروازے میں بٹھا رکھا۔ میرے عزیز بچوں، دوستوں، بھائی اور بہنوں، ہم علم حاصل کرتے ہیں کس لیے؟ یہ قلعے علم کے بنائے جاتے ہیں کس لیے؟ یہ شب و روز جد و جہد معلمات اور معلمین کی کس لیے؟ ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کسی بھی طرح سے کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا یہ مٹی کا ڈھانچہ جب زمین کے اندر مٹی بن جائے تو آپ کی روح اعلی علیین کے اندر شاداں اور فرحاں جنت کی منتظر ہو۔ ساری کوششوں، جد و جہد اور یہ دنیا کی ساری دولتوں اور مصاریف جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اسے صرف کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ رب العزت کے ذکر اور فکر میں مشغول ہیں، تب تو اس کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ اس پیڑ سے کیا فائدہ، اس درخت سے کیا فائدہ جو لمبا تو ہو گیا، بلند و بالا تو ہو گیا، لیکن لوگ اس کے سائے سے محروم ہوں۔ ایسے ہی اس علم سے کیا فائدہ جس کی صلاحیتوں کے تذکرے ہوں، جو علم کی مضبوط اور پختہ ہو لیکن عمل سے عاری ہے انسان، اس علم سے کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالی عالم ہو جاہل ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی بھی، کسی بھی وطن، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان کا، عربی ہو عجمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بحیثیت انسان، بحیثیت عباد اللہ، سارے کے سارے برابر ہیں، کوئی تمیز، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے یہ ضرور قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بہت سارے میرے بندے ہیں لیکن ان بندوں میں اللہ سے جو ڈرنے والے بندے ہیں وہ علماء ہیں، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اگر اس علم سے ہمارے دلوں کے اندر تقوی، پرہیزگاری، استقامت فی الدین نہ پیدا ہو تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ چنندہ اور منتخب بندیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت اور سرفرازی کے لیے منتخب فرمایا، اور کسی کو ان سپاہیوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے سب لوگوں، ان کی خدمتوں کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی کوششوں کو، اور اللہ ہر کبر اور غرور سے محفوظ فرمائے، تواضع اور انکساری عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ للہیت اور وہ اخلاص عطا فرمائے کہ اللہ چاروں طرف سے نعمتوں کے دہانے ان کے لیے کھولے، اور اللہ کائنات کو ان کے ذریعے سے سرفراز فرمائے، اپنے دین کی نصرت اور مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی تمام دولتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز بچیوں، بالخصوص جو فارغ ہو رہی ہیں، ان کے لیے کچھ باتیں، والدین کے لیے کچھ باتیں میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے
میں ان بچیوں کے سرپرستوں، والدین کی خوش نصیبی اور ان کی سعادتوں پر انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے یہ احساس کیا اور یہ محسوس کیا، یہ سوچا کہ میری بچی ایک ایسے خانوادے میں، ایک ایسے علمی ادارے میں تعلیم حاصل کرے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہوتی ہے، دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان کی سوچ ہوئی، ان کی فکر ہوئی کہ وہ اپنے بچی کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے منتخب کریں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے انہیں تیار کریں، اللہ کا سپاہی بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر ایک سپاہی ہوتا ہے تو پورا گھر ناز کرتا ہے اس کے سپاہی ہونے پر۔ کیوں؟ وہ تو دنیا کی دولتوں کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ نے جس سپاہی کو، جس فوجی کو اس ادارے کے اندر بھیجا ہے اور اس نے علم کی زیور سے، علم کے حرب اور آلات حرب سے اور شیطانوں سے جنگ کرنے کے ان تمام فنون سے انہیں جو جانکاری حاصل ہوئی ہے، اور آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلح علم سے، قرآن و سنت کے ہتھیاروں سے مسلح اور آراستہ ہو کر میدان دعوت میں، میدان تبلیغ میں، میدان تدریس میں، میدان صحافت میں، میدان تدریس میں، تعلیم میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قدم رکھنے والی ہیں۔ اس کے بعد اور دیگر ان کے لیے فیلڈز اور ان کے لیے میادین ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ آپ کے لیے بھی سعادت اور خوش نصیبی ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ یہ بچیاں کل اگر الف لام میم پڑھیں گی تو جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ تو آپ نے اپنی بچی کو، اس کی فکر کو، اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے اور اسلام کی تمام زیورات سے، قرآن و سنت کے زیورات سے مزین اور آراستہ کرنے کے لیے اس دانش کدے کے اندر داخل کیا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس بچی کی شادی ہو جائے گی، بال بچوں والی ہو جائے گی، آگے بڑھے گی، بھول جائے گی، نہیں۔ یہ جب بھی نماز پڑھے گی، جب بھی تلاوت کرے گی، جب بھی یہ کوئی دین کا خیر کا کام کرے گی، اس کا اجر و ثواب آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ تبارک۔ اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے، اس سے آپ مالا مال ہوں گے۔ تو اس ناحیے سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک حدیث کے حوالے سے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص پہنچا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی میرا بھائی آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ان شبہات میں سے ایک شبہے کا جواب بھی ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک گھر کے فرد کو اگر دینی تعلیم کے اندر مشغول کر دیا ہے تو وہ ایک عضو معطل یا ایک بیکار چیز جسے کوئی منفعت یا جسے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ اس شبہے کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی میرا بھائی آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہے اور صرف آپ سے حدیثیں سنتا ہے۔ میں اکیلا آدمی، میں جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، بیچتا ہوں اور اس کے بعد لا کر کے اپنے بچے کی پرورش، اس کی بھی پرورش کرتا ہوں، اس کے بھی کھانے خرچے کا خیال رکھتا ہوں۔ آپ اسے کم از کم سمجھائیے، اسے شرم آوے، یہ کم از کم نکلے، کم از کم یہ بھی کمائے، یہ بھی کچھ کرے، روزیوں میں اضافہ ہو، غربت ختم ہو، کچھ آرام کی زندگی ہم بھی بسر کریں۔ اسے آپ سمجھائیے کہ یہاں سے جائے، کم از کم کچھ دنیا بھی کمائے۔ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو یہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے روزیوں میں اضافہ ہوگا؟ سن، لعلک ترزق بہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے تجھے روزیاں عطا فرماتا۔
تو جس کمائی پر ناز کرتا ہے، فخر کر رہا ہے، اس کی برکتوں سے تجھے اللہ عطا فرماتا ہو. کمانے والے تو بہت ہیں، محنت کرنے والے، لیکن کیا ان میں برکتیں بھی ملتی ہیں، برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں دین کا علم حاصل کر رہا ہے، یہ حدیثیں سیکھ رہا ہے، یہ علم حاصل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تجھے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو ہماری وہ بچیاں جنہیں ان کے ماں باپ نے یہاں بھیجا، اگر ان کے دماغوں میں، ان کے خیالوں میں اگر یہ ہو، کیا فائدہ اس کا، یا اپنے بچوں کو یا اپنے لڑکوں کو دینی مدارس میں داخل کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جیسا کہ ایک فضا چل رہی، تو وہ اپنے ذہنوں سے یہ شیطانی وسوسہ نکال دیں کہ برکت نہیں ہوتی. تم کیا جانو برکت کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ دیکھو برکتیں کیا ہوتی ہیں، کیا برکتیں ہوتی ہیں. ایک انقلاب ہزاروں سے نہیں آتے. اس ہندوستان کے اندر محنتیں تو سب نے کی، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے بازی ماری اور اس کا نام ہو گیا. ہزاروں نے اپنے خون سے اس وطن کو سینچا، سجایا، سنوارا، ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ آج زبانوں پہ نہیں آتا، لیکن گاندھی جی کا تذکرہ آتا ہے، اسے ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے. قربانیاں سبوں نے دی. میں نے یہ کہا کہ ایک آدمی ہوتا ہے جس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں اور پھر انقلاب آتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہزاروں کا محتاج ہے، ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی نصرت اور مدد اور حمایت کے لیے ایک مچھر کو بھی وہ قوت عطا فرماتا ہے جو نمرود کی ناکوں میں گھس کر اس کے کھوپڑے کو خراب کر دیتا ہے، اسے ختم کر ڈالتا ہے. ایک مچھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب میں غفیر یا بھیڑ یا کسی کا محتاج نہیں ہے. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ایک گھرانے سے ایک لڑکی اٹھے گی، علم کی دولت سے مالا مال ہوگی، دینی تعلیمات کے زیورات سے آراستہ پیراستہ ہوگی، اور ایک دن آئے گا یہ بہت سارے مرحلوں سے گزر کر آج وہ ایک ایسی شخصیت بن کر کے کائنات عالم پر منصِ شہود پر نمودار ہوگی جس نے صرف اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کری بلکہ جس نے پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نغمے کو سنانے کا عزم کیا، اور قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جس نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر بے شمار اس طرح کے ادارے دانشکدے قائم کیے اور دانشکدہ چلانے والے پیدا کیے کہ آج اس شخصیت کے اوپر اگر کوئی ناز کرنا چاہے تو ناز کر سکتا ہے. اور ہم سب اس شخصیت کو جانتے ہیں، وہ ایک اس ہمارے ہی معاشرے کی جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، لیکن وہ نازک صرف لفظ نازک تک نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کڑک اور سخت لوگوں کے مقابلے میں وہ خود الحمدللہ نازک ہونے کے باوجود بھی ایک سخت اور ایک اور جس کو مرد آہن کہہ لیں، تو میں مرد آہن نہیں بلکہ جن کو صنف نازک آہن کہہ لیں آپ، ایک لوہوں کا عزم رکھنے والی خاتون ڈاکٹر عالمہ فاضلہ ہم سب کی بہن نوہرا آپا ہے. کوئی تصور کر سکتا تھا؟ چمن میں بہت سارے پھول کھلتے ہیں، ادارے ہر سال ہزار علماء، دعات، طالب علم فارغ ہوتے ہیں. کہاں کھو جاتے ہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. کہاں ہیں وہ؟ انہیں ڈھونڈو چراغ رخ زیبا لے کر. حیدرآباد سے، بنگلور سے، بامبے سے، لکھنؤ سے، دلی تک صرف 2 استاذ کی مجھے ضرورت ہے اور میں چراغ لے کے ڈھونڈ رہا ہوں. میرے مزاج کے نہیں مل رہے، ایسے نہیں مل رہے جو انسان کو انسان بنا سکیں، تربیت کر سکیں.
کہاں ہیں وہ؟ اللہ کی قسم آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ کبھی میں نے ان امور پر غور کیا، نہ میں نے سوچا، نہ میری توجہ اس طرف ہوئی، نہ میں نے کبھی ذہن میں رکھا۔ بس یہ تھا کہ دین کا کام ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، خلاص ایسے کرتے کرتے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مجھے ماحول کا پتہ نہ تھا، مجھے سماج کا پتہ نہ تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا مجھ سے اچھے سب ہیں، ماشاءاللہ جامعات ہیں، ادارے ہیں، علماء ہیں، ماشاءاللہ جس طرف مجھے اندرونی خانے کا پتہ نہ تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن آج کچھ ذمہ داریاں لے کر جب میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دورہ کرتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، میں شاید اپنے سعودی عرب کی لائف میں 22 سال جو ہو رہے ہیں، 24 سال یا کتنے بھی، اتنا سفر میں نے نہ کیا جتنے ہم نے اس 1-2 سال کے اندر سفر کیے۔ صرف ایک الجھن، ایک تلاش، ایک جستجو کہ کوئی ملے انسان، کوئی ایسا معتبر۔ شرم آتی اللہ کی قسم ہمیں بات کرتے ہوئے آپ سے، چونکہ یہاں سب اپنوں کا کی محفل ہے، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ کسی اور اسٹیج سے تو شرم آتی ہے کہتے ہیں۔ کیسے کہیں؟ فارغ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، 10 سال تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن شکل و صورتوں کو دیکھیے تو افسوس ہوتا ہے یہ کون ہے؟ بات کا بھی سلیقہ نہیں، شعور نہیں، ڈھنگ نہیں۔ ہاں، ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک چیز میں ایکسپرٹ ہے، معذرت کے ساتھ، ہمارے ڈپارٹمنٹ سے مطلب علماء کا ڈپارٹمنٹ جو طلباء کا فارغ ہو رہے ہیں، 2 چیزوں میں بہت ایکسپرٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ چہرہ نمائی، شہرت طلبی کہیں سے بھی حاصل ہو، دوسرے دولت کا حصول کہیں سے بھی آئے، کیسے بھی آئے، اس کے پیچھے اس قدر ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات کہنے پر کہ نہ علم کی قدر، نہ دعوت کی فکر، نہ اپنے مسلک یا اپنے اس کتاب و سنت یا اہل حدیثیت کی غیرت تک مر گئی، نام لینا تک گوارا نہیں کرتے، کہیں لوگوں کی پیشانیوں پر سلوٹے نہ آ جائیں، لوگ اپنے ممبر و محراب پر ہمیں کھڑا کرنے سے منع نہ کریں، لوگ ہمیں دعوت نہ دیں کہ کہیں یہ دیکھو یہ تو اہل حدیث ہیں، نہیں، وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، بین اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا دین، ہمارا مسلک اس وجہ سے بھی بہت تخلف کا شکار ہے، بہت پیچھے ہے۔ دوسروں کو دیکھیے آپ، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر مسجدوں کے اندر بیٹھ کر امامت کرتے ہیں، ہمارے یہاں نائی صاحب بھاری سے بھاری تنخواہیں چاہیے، صرف تنخواہیں چاہیے، کام اللہ 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 اللہ، کھاؤ سو، کہیں جا کے درس دے دو، بات ختم، کوئی احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں جو اللہ عطا فرماتا ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہ اوقات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیسہ 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 پیسہ، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں ایسے دعات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے مخلص علماء پیدا کرنے کی ضرورت۔ اللہ کی قسم مسجدوں پر خطیب نہیں مل رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے، نہیں مل رہے، بیچارے کیسے کیسے اب گزارا ہو رہا، چل رہا ہے، اچھے مدارس میں اچھے مدرسین نہیں مل رہے ہیں، اچھی مدرسات نہیں مل رہی۔ میری عزیز بچیوں، یہ علمی دانش کدہ
اسی لیے قائم کیا گیا ہے، اور یہ فوج اس تربیت گاہ میں اسی لیے اکٹھا کی گئی ہے تاکہ اپنے زندگی کی لمحات کو قیمتی سمجھ کر جب اس ادارے کی دہلیز سے باہر قدم نکالو تو دین کی ایک اعلی سپاہی اور ایک مجاہدہ بن کر کی قوم و ملت کو صحیح ڈگر صحیح رخ دینے کی نیت کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس قرآن و سنت کی تعلیم کو ہر جگہ اس شمع کو روشن کرنے کی نیت سے نکلو۔ یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ آپ اس دین حنیف کی نصرت اور حمایت کے لیے کھڑی ہوں۔ اس کے لیے کسی بھی چیز کی قربانی کی ضرورت پڑے فوری طور پر اس کی قربانی کے لیے تیار ہو۔ آمدن نشستن برخاستن، آنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا اور اپنی ڈیوٹی دینا، 8 سال 9 سال پڑھنا اور اس کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ زندگی کے یہ حسین اوقات، زندگی کے یہ گھڑیاں ہم نے تمہیں عطا کی تھی کیوں؟ تاکہ علم حاصل کرو اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں تک اس آواز کو پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ اگر تم نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی تو پھر یاد رکھو خیر امت سے محروم ہو جاؤ۔ اس کی فہرست ہے۔ اور یاد رکھو جہاں تک مسئلہ روپے پیسے کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ روپے پیسے ہر دور میں ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اس کی ضرور ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تم آگے بڑھو، ہمت کرو، استقامت اختیار کرو، عزم کرو، حوصلوں کو بلند کرو، اللہ تبارک و تعالی غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور میں والدین سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ کی بچی فارغ ہو گئی یا یہاں پڑھ رہی ہے یا کہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ انہیں پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جیسا کہ آج مزاج بن چکا ہے کہ مدرسے سے طالب علم نکلتا ہے فارغ ہوتا ہے تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نے جو ادارہ قائم کیا ہے مرکز الحجاز الاسلامی للدعوتی والتعلیم، علماء اور عالمات کی تربیت کے لیے، کیا آپ کو ایسے علماء ایسے طلبہ ملیں گے؟ میں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم۔ مثالیں دی گئی، فلاں ادارے نے قائم کیا، فلاں جگہ قائم ہوا، فلاں جگہ قائم ہوا، فلاں جگہ قائم ہوا، یہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا۔ میں نے کہا بھائی دنیا میں بہت ساری چیزیں بنتی بگڑتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہر ایک کا مقدر وہی ہو۔ میں بھی چراغ جلا کے بیٹھوں گا، جن پروانوں کو نصیب ہوگا وہ آ کے اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ تو صرف ان خوش نصیبوں کے لیے قائم ہوا ہے جو فکر رکھتے ہیں دین کی، جو فکر رکھتے ہیں اسلام کی، جو فکر رکھتے ہیں دعوت کی، جو لوگوں کو تعلیم دیں، بھلے وہ ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو، ایک ہی بندہ کیوں۔ کہنے لگے یہ تو بہت عجیب بات آپ کریں۔ میں نے کہا میں عجیب بات نہیں کر رہا ہوں، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے اتنا یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر اللہ کا نام لے وہ اس دنیا میں باقی رہے گا، اللہ قیامت کو کبھی بپا نہیں کرے۔ میں نے کہا یار یہ تو سنت الہیہ ہے، ایک بندہ صرف یہ سورج اتنے ہائی پاور کا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے قائم رہیں گے صرف اس ایک بندے کی۔ ایک بندہ اگر اللہ کا مخلص پڑھ کر کے نکل گیا انشاءاللہ پورے ہندوستان ہی نہیں پوری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کون نہیں جانتا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ،
کون نہیں جانتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کون نہیں جانتا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، آج کون نہیں جانتا امام ابن حجر رحمۃ اللہ عسقلانی کو، اور آگے بڑھیے ماضی قریب میں کون نہیں جانتا علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، کہ آج کوئی بھی ممبر ہو، کوئی بھی اسٹیج ہو، آج سے پہلے یہ کہا جاتا تھا رواہ البخاری، رواہ مسلم، اس حدیث کو بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، ابو داؤد نے، انہوں نے روایت کیا ہے، یا بخاری اور مسلم کہا جاتا تھا، لوگوں کی نگاہیں جھک جاتی تھیں کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے۔ آج جب یہ کہا جاتا ہے منبر سے، محراب سے، بڑے بڑے علماء مشائخ جب یہ کہتے ہیں کہ وصححہ الالبانی، اس حدیث کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے، تو اچھوں کی نظریں جھک جاتی ہیں کہ اب اس پر اعتراض کرنے کا شمع برابر بھی موقع موجود نہیں۔ یہ عزت اللہ تبارک ایک شخص کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے کہا مجھے گھاس بھوسے پالنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھلانا 8-10 سال تک کھایا پیا انہوں نے، اب یہاں تو ہمیں چند ہی ایسے ہیرے چاہیے جنہیں کچھ سامنے لا کر کے کچھ کام کیا جائے۔ دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ قوت عطا فرمائے، ہمیں یہ حوصلہ دے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پودے کو تناور درخت بنائے، اور اس کے سائے سے پورے ہندوستان کو اللہ تبارک و تعالی محظوظ فرمائے، اور اللہ پورے ہندوستان کو ہی نہیں بلکہ پورے عالم کو اس درخت کے سائے سے فیضیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالبات محنت کرو، جد و جہد کرو، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، راتوں کی نیندیں حرام کرنا پڑیں۔ اگر مقام چاہتے ہو، رتبہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو یہ علم کا دور ہے، علم کے اندر پختگی حاصل کرو، تم علم حاصل کرو، اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، کھانا پینا کتے بھی کھاتے پیتے ہیں، بلیاں بھی کھاتی ہیں، ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، کوے چرند پرند بھی اللہ انہیں بھی کھلاتا پلاتا ہے، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں تو اللہ نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج عطا فرمایا، بھلا اللہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ تم کیوں اس کی فکر کرتے ہو؟ اللہ ایسے لوگوں کو مسخر فرمائے گا، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن مبارک جانتی ہیں آپ لوگ، سنا ہوگا آپ نے، پڑھا ہے، سنا ہی نہیں بلکہ پڑھا بھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی، وہ ہستی جو علم کے اندر بھی کائنات میں سب سے زیادہ مالدار علمی طور پر اور دنیاوی طور پر بھی اللہ نے انہیں مال و دولت عطا فرمایا تھا، اتنا مال عطا فرمایا تھا کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر لوگ انتظار کرتے تھے کہ کس سال عبداللہ ابن مبارک حج کرنے جائیں گے۔ شور ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حج کرنے جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے توشے حج لے آؤ، زادے سفر لے کے آؤ۔ سبوں نے گٹھریاں باندھ کر زادے سفر لے کر ایسے بڑے محدث، ایسے بڑے امام کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ لوگ جوق در جوق آئے، انہوں نے ان کے گٹھریاں، ان کے سامان رکھوائے، کھلایا پلایا، صبح کوچ ہوا، حج کے لیے نکلے، مکہ پہنچے، وہاں پہنچے کے بعد حج کیا، راستے بھر خرچہ چلتا رہا، حج کیا لوگوں نے، اور لوگوں کو پھر اپنے تھیلے سے پیسے نکال کر کے دیے کہ اپنے بال بچوں کے لیے کچھ ہدیے تحفے خرید لو، کتنا چاہیے تم کو، کتنا چاہیے تم کو، کتنا، سب کو دیا۔ اس کے بعد مدینہ الرسول آئے، وہاں پہ قیام کیا، وہاں بھی لوگوں کو کہا مدینے کے کچھ تحفے خرید لو، اور پھر لے دے کر کے سب کو پھر وہ قافلہ
روانہ ہوا اپنے منزل کی طرف. گھر پہنچے, سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, خوش. حج ہو گیا. زادے توشے سفر جو تھا وہ سب لے کے آئے تھے. امام عبداللہ ابن مبارک کو سب کو انہوں نے سونپ دیا تھا, حساب کتاب کی کوئی بات ہی نہیں تھی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن سب کو دعوت دی, کہا سب کو دعوت دو. کچھ دنوں کے بعد سب کو بلایا اور ایک پرتکلف دعوت دی, سب کو کھلایا پلایا, اور اپنے نوکر سے کہا کہ وہ پیٹیاں ہم نے تم کو سنبھال کے رکھنے کے لیے دی تھیں, وہ ساری کی ساری پیٹیاں باہر نکالو. نوکروں نے ساری پیٹیاں باہر نکالی. لوگوں سے کہا, لوگوں یہ پیٹیاں کھلی ہیں, ان میں جس کا جو گٹھر تھا, جس کی جو تھیلی تھی, اپنی اپنی تھیلیاں واپس کر لیں. دیکھا تو لوگوں نے جس طرح سے اپنے اپنے سفر کے توشے باندھ باندھ کر پیسوں کی گٹھریاں جس طرح رکھی تھیں, وہ ویسی کی ویسی اسی صندوق میں پڑی ہوئی تھی. کہا امام یہ کیا بات ہے؟ کہا میں نے اپنی طرف سے سب کو حج کروا دیا ہے, یہ اپنے اپنی دولتوں کو واپس لے جائے. سب کو ایک ایک جوڑے کپڑے سلوائے اور سب کو پہنا کر. اللہ نے وہ دولت بھی عطا کی تھی. علم کی دولت سے بھی اتنے مالدار تھے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع پر ہارون رشید کے زمانے کے ایک جھوٹا محدث گرفتار ہوا. اسے پکڑا گیا. اس نے کہا میں نے 10,000 حدیثیں گڑھ کر صحیح حدیثوں میں خلط ملط کر دی. ہارون رشید نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے. خونی چمڑا بچھایا گیا, ریت بچھائی گئی, خونی چمڑا بچھایا گیا. جلاد کو بلایا گیا. جلاد نے تلوار جب سونتی تو وہ جھوٹا محدث شیخ الحدیث چیخ پڑا. اس نے کہا کہ ہارون رشید مجھے قتل کروا دو گے؟ ٹھیک ہے میں قتل ہو جاؤں گا, لیکن وہ 10,000 حدیثیں جو میں نے گڑھ کر صحیح حدیثوں میں مکس کی ہیں, غلط ملط کی ہیں, یہ بتاؤ اس کا پتہ تمہیں کیسے چلے گا؟ اللہ اللہ اللہ. ہارون رشید نے کہا ظالم اسے قتل کرو. تجھے پتہ نہیں کہ ہمارے درمیان ابو موسیٰ الزریر اور عبداللہ ابن مبارک جیسے محدثین موجود ہیں. جس طرح ہماری عورتیں کنکر و پتھر کو چاولوں سے نکال کے باہر پھینک دیتی ہیں, اسی طرح یہ محدثین غلط حدیثوں کو, گڑھی ہوئی حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے چھانٹ کر الگ کر دیں گے. یہ علم کا مقام اور رتبہ تھا کہ عبداللہ ابن مبارک اگر کسی کو کہہ دیں کہ یہ آدمی, یہ راوی ضعیف ہے, تو اسے کائنات کا کوئی محدث صحیح نہیں قرار دے سکتا. یہ رتبہ تھا, یہ مقام تھا. وہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ زکوٰۃ و صدقات جب نکلتے تھے تو وہ عام لوگوں میں نہیں تقسیم کرتے تھے, عام لوگوں میں نہیں بانٹتے تھے. وہ صرف علماء اور طلبہ میں تقسیم کرتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ امام آپ کی زکوٰۃ غریبوں مسکینوں پہ نہیں جاتی, مدرسین ہیں, علماء ہیں, شیخ الحدیث ہیں, یا درس و تدریس یا امام, یا ان کے اوپر آپ صرف کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یأکل طعامک الا التقی, تیرا کھانا اگر کوئی کھائے تو وہ کھائے جس کے دل میں تقوی, شریف ہو, اچھا نیک آدمی کھائے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ علماء کھائیں. دوسرے یہ کہ یہ علماء اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے صرف کرتے ہیں. ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان کے پیچھے کوئی تجارت نہیں, ان کے پیچھے کوئی زراعت نہیں, ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنے بال بچوں کو تیاگ کر اللہ کے دین کی نصرت کے لیے, یہ اللہ کی دین کی راہوں میں انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں. اگر میں ان پہ صرف کروں گا تو اگر میں ان پہ صرف کروں گا تو یہ فارغ البال ہو جائیں گے, اور جب فارغ البال ہو جائیں گے تو اللہ کا دین اور پھیلے گا, انہیں دنیا کی فکر نہیں رہے گی. وہ عبداللہ ابن مبارک. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت سارے ذہنوں میں ہوتا ہے, بعض بدماش بچے ہوتے ہیں, بچیاں
تو ہمارے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو مدرسے میں ڈال دو، مدرسے میں ڈال دو، یا کوئی پاگل ہے، یا مطلب یہ ہے کہ شریر ہے، یا کوئی مطلب نہیں بودا ہے یا بودی ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے اس کے اندر، بدھو ہے کوئی لڑکی یا لڑکا، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مدرسے میں ڈال دو، جی جائے گی کھا جائے گی۔ تف ہے تمہارے ذہنوں پر، تم نے اپنے دین کو سیکنڈ درجہ دیا ہوا ہے، اپنے دنیا کو کمانے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کمائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت عذاب عطا فرمائے۔ حرام ہے دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرنا۔ ہاں انگریزی پڑھو، ہم انگریزی کے مخالف نہیں، ہر علم ہمارا علم ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کا وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، اس دین کو پھیلانے کا جو ذریعہ بنے وہ ہمارا ہے، چاہے وہ تمل ہو، چاہے وہ کنڑ ہو، چاہے وہ تیلگو ہو، چاہے وہ ملیالم ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ فرینچ ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ عربی ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، مختلف زبان بولتے ہیں، مختلف زبانوں میں ان کو دین پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے زبانوں کا سیکھنا علم انگریز ہم حرام نہیں سمجھتے، لیکن اس علم کو فوقیت دینا اس لیے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، میری بچی انجینئر بن جائے گی، میری بچی فلانا ہو جائے گی، نرس ہو جائے گی، ایئر ہوسٹس کی نوکری پائے گی، ڈاکٹر بن جائے گی، بیرسٹر ہو جائے گی، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، میرا بیٹا یہ ہو جائے گا، کیوں؟ کل کو کما کما کے لائے گا، میری تجوریاں بھریں گی، میرا مال۔ اور بعض بد نصیب تو ایسے ہیں شادی کے موقع پر نچوڑتے ہیں، میں نے اپنے بچے کی تعلیم پر 80 لاکھ ڈونیشن دے کر کے اس کو ہم نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے، اگر تم اپنی بیٹی بیاہنا چاہتے ہو تو اتنے پیسے بلکہ اس کے اور بھی زیادہ ڈیمانڈ کر کے اتنے جمع کرو، پھر میں اپنا بیٹا تمہیں سونپوں گا، اسے شادی ہو۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں؟ جنہیں بولنا تھا وہ تو بہت دور بیٹھے، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے خاموش بیچارے۔ اب یہ بیچاریاں کیا بولیں گی؟ ان کی بولتی پہلے سے بند کر دی گئی ہے، بولنا نہیں ہے کہ نہیں؟ گرمی بھی بہت ہے آپ لوگوں کو، مجھے محسوس ہے، ہو رہا ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ اللہ اس گرمی کے بدلے ہمیں جہنم کی گرمیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مطلب یہ ہے کہ میرا بھی ٹائم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، پونے 10 ہو رہے ہیں۔ اسماعیل بھائی جو کنوینر ہیں، سرپرست ثانی ہیں اس جامعہ کے، جامعۃ النسواں السلفیہ کے، الحمدللہ روح رواں ہیں، اور آپا کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں اس جیسا حوصلہ مند، باوقار، سمجھدار اور فل ٹیلنٹ رکھنے والا بھائی انہیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، مبارکباد ہے ان کے لیے، اللہ نظر بد سے بچائے، بولو آمین۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ علم حاصل کرو اور یہ عزم رکھو کہ ہمیں ایک بہترین استاذہ بننا ہے، اور استاذ کا مقام، ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، میں یہ بات بتانا چاہوں گا، سنو، استاذ کا مقام علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض حیثیتوں سے والدین سے بڑا ہے، ڈبل مقام ہے استاذ کا۔ ماں باپ صرف اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، لیکن استاذ جو ہوتا ہے یا جو استاذہ ہوتی ہیں، معلمات ہوتی ہیں، جو آپ کی ٹیچرز ہیں، چلو ٹیچرز ہی کہہ لو، دونوں آ جاتے ہیں نہیں ٹیچرز میں، اب ہمیں یہاں دو کہنا پڑتا ہے، معلم کہیں تو معلمات ناراض ہو جائیں گی، ربانی صاحب صرف انہی کو سراہ رہے ہیں، معلمات کہیں تو ہمارے مولانا حضرات جو ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں آپ کو، وہ ناراض ہو جائیں گے، ہمارا تذکرے نہیں اس بھیڑ میں، اور یقیناً اس بھیڑ میں آپ کی کیا شمار، کیا گنتی ہے اکثریت، لیکن بہرحال ٹیچرز ہی کہہ لیں، لیکن لفظ ٹیچرز جو ہے نا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ پیشہ دنیا داری کا پیشہ ہے، یہ معلمات، اساتذہ، یہ بڑا تقدس اور بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی محترم لفظ ہے،
سکھانے والے، تعلیم و تعلم، ان کا مقام والدین سے دو مقام زیادہ ہے۔ بھائی مانا کہ ماں اور باپ اپنے اولاد کو صرف دنیا کی فکر اور دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ میرا بچہ بیمار نہ ہو، میری بچی بیمار نہ ہو، میری بچی نزلہ نہ ہو، میری بچی کو بخار نہ ہو، ارے میری بچی کو یہ نہ ہو جائے، میری بچی کو نہ جائے، ہے نہیں؟ لیکن اساتذہ جو ہوتے ہیں، معلمین یا معلمات جو ہوتے ہیں، وہ اپنے طالب علم کو دنیا کی آگ سے بھی بچاتے ہیں اور آخرت کی بھی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا احترام، ان کی عزت اور ان کا شکریہ ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ میری بچیوں، میں ایک بات اور آپ سے اور میرے سرپرست حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک ذمہ داری میں آپ کو سونپ رہا ہوں اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لینا۔ اور یہ بات میری یاد رکھو کہ جو اپنے محسن کی قدر نہیں کرتا، اس دنیا میں اس کی بھی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو بلا منفعت، بلا کسی فائدے کے تم سے شب و روز اساتذہ ہوں یا ذمہ داران ہوں، سرپرست ہوں، یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اس احسان کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ اس احسان کا کوئی بدلہ ہے؟ اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں سوائے ایک بدلے کے۔ اور یہ میں آپ حضرات کو گوش گزار کر رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لو، کہیں آنچل میں گیٹھے لگا لو، تک بھولنا نہیں۔ وہ یہ ہے، وہ بدلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تمہارے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اپنے لیے اٹھیں، اپنے فائدے کے لیے اٹھیں، تو ان محسنوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو، انہیں کبھی نہ بھولو۔ بھولو گے؟ بولو، عہد کرو، بھولو گے؟ انشاءاللہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ دکھ میں، سکھ میں، مسرتوں میں، خوشیوں میں، کبھی بھی کہیں بھی رہو، ان کے لیے ضرور دعا کرنا۔ یہ صرف اور صرف تمہاری دعاؤں کے محتاج ہے۔ یہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، یہ تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، یہ صرف چاہتے ہیں کہ جہاں بھی رہو خوش رہو، اور جہاں بھی رہو خود کے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو انشاءاللہ تبارک تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بہت ساری طالبات جو فارغ ہو رہی ہیں، وہ تو آپا بتائیں گی آپ کو، میں اس میٹر میں نہیں داخل ہونا چاہتا، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تجربے کار ہیں۔ خیر تجربہ مجھے بھی ہے، لیکن وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا تجربہ زیادہ رکھتی ہے۔ لیکن میں اشارتاً یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جس دین کو، یہ تو صراحتاً کہوں گا، اور جو بات اشارتاً ہے وہ بعد میں، جس دین کو آپ نے سیکھا ہے نا، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا دین ہے۔ یعنی اس دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں کسی بات کو ماننا، کسی بات کو تسلیم کرنا، یہ ایک بات ہے۔ اس تسلیم کی ہوئی بات کو پر عمل کرنا، یہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بات کو مان لینا، یہ ایک بات ہے، اور پھر اس بات کو مان کر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ پہلے سے زیادہ مختلف ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمل کر کے، بات کو مان کر اس پر عمل کر کے اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ ان دونوں سے بھی زیادہ مختلف ہے۔ دعوت دینا اس کی، اور استقامت کہتے ہیں کسی بات کو مان لینا، مان کر عمل کرنا، عمل کر کے اس کی طرف دعوت دینا، اور دعوت دے کر اس پر ڈٹ جانا، یہ استقامت ہے۔
نہیں سمجھ میں بات آئی؟ عزیز بچیوں، اگر آئی ہو تو بولو ہاں آ گئی. ہاں کیا ماننے والے سب اللہ کو مانتے ہیں، یہ غیر مسلم بھی مسلم بھی سب مانتے ہیں، لیکن اس ماننے والے کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ استقامت پر قائم ہے. مان کر عمل کرتے ہیں، عمل بھی کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اچھے اچھے عمل کرنے والے ملیں گے، لیکن اس کی طرف دعوت دینے سے ڈریں گے. ارے بھائی کہاں جاؤ گے اوکھلی میں سر ڈالنے کے لیے، سارے دشمن کو بولو گے بھائی گلا ناپ لیں، ہے کہ نہیں؟ عالم ہیں، میں کہتا ہوں اہل حدیث بھی ہیں، لیکن چکنی چپڑی باتیں کر کے مولوی نکل جائیں گے. عمل کریں گے، بھائی عمل کر لو یار، اپنا اپنا بنا لو خلاص، کیا ضرورت ہے ان کو بولنے کی، چھوڑو جانے دو، فتنہ ہو جائے گا، مت بولو، دعوت مت دو. تم ہی آئے بہت بڑے دعوت دینے والے، اتنے اتنے لوگ ہیں وہ نہیں بلاتے، تو ہی کیوں بولتا ہے بھائی؟ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن کیا وہ اس دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں؟ اس کو استقامت نہیں کرتے. چلو عمل بھی کرتا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے، لیکن کہیں مصیبت پڑی تب نہیں مائی باپ آپ بھی سچے ہو وہ بھی سچا ہے، نہیں آپ بھی حق پر ہو وہ بھی حق پر، یہ پالیسی کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. یہ بھی استقامت پر نہ ہی اس کا نام استقامت ہے. استقامت یہ ہے کہ بات کو مانا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کی طرف دعوت دیا جائے اور دعوت دے کر اس پر ڈٹا جائے، اس کو استقامت کہتے ہیں. اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود صرف اللہ ہے، ہمارا مالک صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر یہ کہہ کے ڈٹ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ زکام ہوا تو تعویذ، بچہ 2-3 سال میں نہیں پیدا ہوا تو درگاہ یا مندر چبوترے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں فوٹوز میں غیر مسلموں کے چوکھٹوں کے اوپر جا کے جب عیسائیاں سر جھکانا، ہاں یہ تمام سب جو ہو رہا ہے یہ استقامت فی الدین نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں، غم نہ کر، فکر نہ کر، غم نہ کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تمہیں بشارت دینے کے لیے ہم آئے کہ یہاں جسم سے روح منقطع ہوگی وہاں جنت تمہارا ٹھکانہ بنے. ہاں یہ ہے استقامت فی الدین. آپ یہاں سے نکلیں تو یہ عزم اور حوصلے اور یہ عہد و پیمان کے ساتھ نکلیں کہ انشاءاللہ زندگی قرآن و سنت اور اس کے اوپر استقامت پر گزرے گی انشاءاللہ تبارک تعالی. یہ نہیں کہ ہر بدعتی مشرک کے، یا ماں باپ بھی اللہ انہیں ہدایت فرمائے، بولو آمین. بیٹی جوان ہو، خیر یہ میں نے کہا یہ میٹر میرا نہیں ہے، یہ میٹر آپا کا ہے، وہ سمجھائیں گی آپ کو، وہ بتائیں گی بہرحال. لیکن میں اشارہ کرنا چاہوں گا ان والدین بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بچیاں، یہ بچیاں جو ہیں بیچاری اللہ میاں کی گائے ہیں، مشہور ہے، جس کے پلے باندھ دیے زندگی گزار لیتی ہیں. لیکن یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہیں پوچھا جائے گا. ماں باپ ہو، دادا گیری نہیں کرنا اپنے بچیوں کے ساتھ، معلوم. اور یہ بوڑھیاں اللہ انہیں ہدایت دے اور بھی ظلم کرتی. ہاں ایسا ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ایسا بچہ ڈھونڈو، ایسا نوجوان ڈھونڈو جو صحیح العقیدہ ہو، حسن اخلاق کا مالک ہو. اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی پیغام نکاح لے کر آتا ہے اور اس کا دین تمہیں اچھا لگتا ہے، دین اسلام، تم خوش ہو کہ ہاں راضی، واقعی صحیح العقیدہ ہے، مشرک نہیں، قبر پرست نہیں، نیازی نہیں، فاتح نہیں، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، شیعہ نہیں، مرزائی نہیں، قادیانی نہیں، مہدوی نہیں، بہری نہیں، خوجی نہیں، جو بھی جتنے فرقے ہیں،
دین اس کا پختہ ہے، صحیح العقیدہ ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے، پھر اس کے بعد اخلاق کی باری آئے گی. اس کا اخلاق کیسا ہے؟ سود تو نہیں کھاتا، حرام تو نہیں کھاتا، بدکاری تو نہیں کرتا، ادھر ادھر چوری چماری تو نہیں کرتا، کہیں غلط کاموں میں ملوث تو نہیں ہے، چوری ڈکیتی میں تو ملوث نہیں ہے، کسی کی بہن بیٹیوں کو گھورتا نہیں چوراہوں پر چوکوں کے اوپر. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر یہ دو خوبیاں پاؤ فزوجوہ، تو اپنی بہنیں اپنی بیٹیاں انہیں بیاہ دو، ورنہ اگر ایسا نہ کرو گے تو اس دنیا کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو جائے. اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے میری بچیوں، جو فارغ ہو رہی ہو، میرا خیال ہے ماں باپ ارماں سجائے ہوئے آئے ہوں گے، بیٹی کو کل لے جائیں گے، اب پھر ان کی دوسری تیاری چلے گی، مگن ہوں گے، اب اس کی شادی کی فکر، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے، اس کے جوڑے کے، اس کے فلاں کے ڈھکاں کے. لیکن یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے میری بچیوں، تم بھی اس علم کو ضائع اور برباد نہ کرنا، اور اس دین کی دعوت کو عام کرتے رہنا. انشاءاللہ جہاں بھی رہو اپنے گھروں کو سنبھالو، تم گھر کی ملکہ بنو، تم گھر کا چراغ بنو. اللہ تعالیٰ تم سے دین کی خدمت لے. یہ محنتیں، جد و جہد اسی لیے ہیں تاکہ اللہ تمہارے ذریعے سے ایسے صالح معاشرے کو قائم فرمائے جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے اندر ایک صالح معاشرہ قائم کیا تھا، جہاں سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، بلال، صہیب رومی اور بلال حبشی کا ایک قافلہ تھا دعوت و تبلیغ کا. وہیں شانہ بشانہ خدیجہ الکبریٰ، اما عائشہ صدیقہ، فاطمۃ الزہرا، صفیہ اور حفصہ اور ام سلمہ اور سودا اور دیگر صحابیات رضی اللہ عنہن کا ایک قافلہ تھا، شانہ بشانہ جو مردوں کے چلتا تھا. آپ سپورٹ بنے، آپ سپورٹ ہیں. آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں کہ میں صنف نازک ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مجھ سے کیا ہوگا. آپ کی قدوہ، آپ کی نمونہ، آپ کی آئیڈیل سب سے پہلے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ہیں. اس دور میں اگر آپ کو کبھی مایوسیت کا شکار ہونا پڑے، قنوطیت کا شکار آوے، کبھی آپ کو کسی طرح کی پریشانی یا حزن و ملال یا کمزوری کا احساس ہو، تو پھر اس چمن کی باغبان ڈاکٹر نوہرا آپا کو یاد کر لو گی تو انشاءاللہ حوصلہ ملے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہاری قدوہ ہوں گی، نمونہ ہوں گی. اللہ انہیں قدوہ اور نمونہ بنائے دنیا کے لیے، آخر سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے. آمین یا رب. زور سے بولو آمین یا رب العالمین. ہاں، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو. اور یہ چند ایک نصیحتیں تھیں، کچھ نصیحتیں میں نے پچھلے اس میں کری تھی، باقی آپ کی اساتذہ ہیں، معلومات کریں گی. زیادہ وقت میں نہیں لے لیا آپ کا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس گرمی میں، اتنے پیارے ماحول میں، موسم میں آپ نے یہ ٹوٹے پھوٹے چند میرے اپنے افکار اور خیالات تھے وہ میں نے بتلائے. میں مشکور ہوں آپ حضرات کا، میں مشکور ہوں پیاری آپا کا، مشکور ہوں بھائی اسماعیل کا، مشکور ہوں جملہ معلمات، اساتذہ کا، معلمات اور معلمین کا، اور پورے اسٹاف کا، بالخصوص اپنے سیدھے سادھے خاموش بھائی عبدالعزیز کا. ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں ان سے کہوں گا اتنے بھی خاموش نہ رہا کرو کہ کام بگڑ جائے، تب آواز آگے. کہاں ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ ان کا بھی اور سب کا، آپ حضرات کا بھی. اور اس باغ، اس یوں سمجھیے کہ اس چمن کے اس بوڑھے اور درخت کا، جن کے پھل اور پھول یہ لوگ ہیں، پیاری نانی اماں کا بھی شکر گزار ہوں جو یہاں موجود ہیں. اللہ ان کے بھی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے، یہ چمن اسی طرح سے ہنستا کھیلتا رہے، نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شر پسندوں کے شر سے بچائے، اور اللہ باطل قوتوں کو ذلیل و رسوا فرمائے. ہر ان ٹیڑھی آنکھوں کو جو اس چمن کی طرف اٹھیں، اللہ انہیں بے نور فرمائے، بے بصیرت کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو طاقت و قوت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.